السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ابو سفیان کا مذکورہ بالا قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے ہی میں نہ لوٹ لیا جائے، چنانچہ اس نے ایک قاصد کو بھیج کر مکہ سے امداد منگوائی۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگدار رومال ہلا کر واویلا کیا اور اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا چلا آ رہا ہے، اس لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام ختم کر کے ہی واپس جائیں گے۔ نیز حضرمی کے ورثاء نے حضرمی کا انتقام لینے پر اصرار کیا، چنانچہ قریشی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں خیمہ زن ہو گیا۔ مدینہ میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت بلوائی اور خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی۔ مہاجرین نے جانزاری کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے سعد بن عبادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیے، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، اگر آپ ہم کو سمندر میں بھی گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ حضرت مقدار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا۔ مسلمانوں کے ذوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک نو عمر صحابی حضرت عمر ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس خیال سے چھپتے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں۔ اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد 313 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ یہ لشکر اس شان سے میدان کارزار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے جن پر باری باری سواری کرتے تھے۔ مقام بدر پر پہنچ کر ایک چشمہ کے قریب یہ مختصر سا لشکر خیمہ زن ہوا۔ مقابلے پر 3 گنا سے زیادہ لشکر تھا۔ 1000 قریشی جوان جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھے، وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کاملہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی و بدمستی کا شکار رہا۔ خدا کے نبی ہمارے آقا جناب روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حضور آہوزاری میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن خداوند تعالیٰ نے باران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں دور کر دی۔ ریت جم گئی اور قریشی لشکر کے پڑاؤ والی مقبوضہ چکنی مٹی کی زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا۔ 17 رمضان المبارک کو فجر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تلقین دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آہنی عزم لے کر میدان کی طرف چلے۔ قریشی لشکر تکبر و غرور میں بدمست نسلی تفاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔
مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ سب سے پہلے عمر ابن الحضرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل طلب کیا۔ مقابلے پر حضرت عمر کا ایک غلام نکلا اور اس نے چشم زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد عتبہ ابن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید ابن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیے۔ 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے یہ کہا ہم ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، اور پکار کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت حمزۃ القرار رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ مقابلہ کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو قتل کر ڈالا اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اس دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لشکر میں اٹھا لائے۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کٹتے دیکھا تو ایک بارگی حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بلبوتے پر لشکر اسلام کو شکست دے۔ اس غزوہ میں مؤمنین کے جوش جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی رسول عمر ابن جام رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنا، آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر لیا۔ میدان کارزار خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مسلمان بھی خود داد شجاعت دے رہے تھے۔ اس ہنگامے میں انصار کے 2 کم عمر بچے معاذ ابن عمر ابن جموع اور معاذ ابن عفر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گالیاں بکتا تھا۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل۔ جاتے ہی ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ ابن ابو جہل نے معاذ ابن عمر کے کندھے پر وار کیا اور ان کا باز لٹک گیا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں معاذ ابن عفرا کے بھائی معوذ وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور عبداللہ ابن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ
امیت ابن خلف جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے، وہ بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا، اور ابو بختری جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے، اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی تھی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، اس کے مقابلے میں قریش کے 70 لوگ مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت علی کرمہ اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑی فتح عطا فرمائی، ایک ایسی جنگ جس میں 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے 313 جانثار صحابہ موجود تھے۔ یہ ایک ایسی صحابہ کی جماعت تھی جو صرف اور صرف اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے پاس نہ لڑنے کے لیے میسر ہتھیار تھے، نہ سواریاں تھیں، لیکن ان کا بھروسہ اللہ رب العزت پر تھا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بدر القبریٰ جنگ میں فرشتوں کو بھیج کر فتح عطا فرمائی۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا تذکرہ اتنے قلیل وقت میں کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کی جانثاری اس جنگ میں نظر آ رہی ہے۔ بڑے تو بڑے بچوں نے بھی اپنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کیا، اپنے کٹے ہوئے بازو کی پرواہ نہ کی، انہیں تو ایک ہی فکر تھی، گستاخ رسول کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ یہ سب بیان کرنے میں ہی ہمارا کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، تو سوچئے اس میدان کارزار میں وہ 2 نونہال کس بہادری کے ساتھ لڑے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقدس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بابرکت جماعت کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی بڑی سے بڑی مشکل کی گھڑی میں صبر و استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر مکمل توکل عطا فرمائے۔